الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الإنسان خلق حلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. محترم سامعین، انسانی زندگی میں ایک انسان کے لیے اس کی زندگی میں بڑی نشیب و فراز ہوتی ہے. کبھی خوشیوں کا ڈھیر تو کبھی غم اور مصائب و آلام. تو ان دونوں حالتوں میں انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، انسان کا جو مسلک زندگی ہو وہ کیا ہونا چاہیے، انسان کیسی زندگی گزارے. ایک بات یاد رکھیں کہ ایک جو مبدأ ہے، جس مبدأ کو ہم آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اسے سمجھانا چاہتے ہیں، وہ مبدأ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں انت لست وحدک، کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. کس چیز میں؟ زندگی کے ہر شعبے میں. چاہے خیر و بھلائی آپ کی ہاتھ لگی ہو تو آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس خیر و بھلائی میں اکیلے ہیں، بلکہ دنیا میں آپ جیسے خیر و بھلائی پانے والے یا آپ سے زیادہ خیر و بھلائی پانے والے دنیا میں ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں. یعنی جو بھلائی آپ کو ہاتھ لگی ہے اس بھلائی میں آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں یا آپ سے زیادہ بھلائی پانے والے اور بھی لوگ ہیں. اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں تو آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس مصیبت میں اکیلے ہیں، نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر آپ جیسی مصیبت میں یا آپ سے کہیں زیادہ مصیبت میں لوگ موجود ہیں. لہذا آپ اس مصیبت میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں، بلکہ آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں. دنیا کے ہر شعبے میں دیکھ لیں، اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ آپ اس بیماری میں اکیلے ہیں، بلکہ آپ جیسی بیماری میں یا آپ سے کہیں سخت اور ہلاکت خیز بیماری میں اور بھی لوگ موجود ہیں. اس لیے آپ اس میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، بلکہ آپ جیسے لوگ یا آپ جیسی مصیبت میں، آپ جیسی بیماری میں اور بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں. اسی طرح سے اگر آپ نے کسی چیز کا ارادہ کیا، کسی چیز کو پانے کی کوشش کیا اور اس میں اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ہی اکیلا انسان ہوں جو ناکام ہو گیا ہوں، بلکہ دنیا میں آپ جیسے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو بہت ساری چیزوں کو پانے کی ان کی خواہش تھی لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے. اسی لیے آپ اس مبدأ کو سمجھیے کہ اگر آپ نے آپ نے جو ارادہ کیا اس میں اگر آپ ناکام ہو گئے یا آپ اس کو پا نہیں سکے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ اس میں اکیلے ہیں، بلکہ اور بھی لوگ ہیں جو کتنے بڑے بڑے ارادے ان کے تھے، کتنے بلندیاں حاصل کرنے کی ان کی تمنائیں اور خواہشیں تھی، لیکن وہ نہیں حاصل کر سکے. تو آپ اکیلے نہیں ہیں اس میں. اگر آپ کسی مثلا زواج کے راستے سے گزرے، شادی کے معاملہ کو لے لیں، اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی میں ناکام ہو گئے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں
تو آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں، بلکہ دنیا میں آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو اپنے ازدواجی زندگی میں ناکام ہیں، تو آپ اکیلے نہیں ہیں اس میں۔ اسی طرح سے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو ڈھیر سارا مال دیا ہے، آپ بڑے تاجر ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں، بلکہ وہاں دنیا میں آپ سے بھی بڑے بڑے تاجر، آپ سے بھی زیادہ مال والے دنیا میں موجود ہیں۔ اسی لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں۔ اگر آپ کی سیلری، آپ کی تنخواہ 50,000 ہے، 1,00,000 ماہانہ ہے، تو آپ اس خوش فہمی میں نہ مبتلا ہوں کہ آپ اس میں اکیلے ہیں۔ آپ ہی دنیا میں سب سے زیادہ روپیہ کما رہے ہوں، آپ ہی سب سے زیادہ دنیا میں مال کما رہے ہیں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں، بلکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسی تنخواہ یا آپ سے زیادہ تنخواہ ایک ماہ میں کما رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس نہ کریں اس میں۔ اسی طرح سے عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے، کچھ لوگ یا ہم میں سے ہر کوئی، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اگر ہم کسی عبادت کو انجام دیتے ہیں، مثلا کوئی تہجد گزار ہے، کوئی 5 وقت نمازوں کا پابند ہے، کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے، کوئی نوافل رکھتا ہے، تو اس طرح کی عبادات کرنے والے ہرگز یہ نہ سمجھیں، تہجد گزار ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں وہی اکیلا تہجد گزار ہے، وہی اکیلا نیک انسان ہے، وہی اکیلا اللہ کا محبوب ہے۔ نہیں، بلکہ دنیا میں آپ جیسے یا آپ سے زیادہ پرہیزگار لوگ موجود ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ہی اس میں اکیلا ہوں۔ اگر آپ طالب علم ہیں اور آپ کے پاس برنامج ہے، آپ ایک مہینے میں کئی کتابوں کو پڑھ ڈالتے ہیں، کئی کتابوں کو حفظ کر ڈالتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں صرف میں ہی ایک طالب ہوں جو اپنے کام صحیح ڈھنگ سے کرتا ہوں اور ایک مہینے میں اتنا انجاز کرتا ہوں، اتنے 1000 صفحے پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں، بلکہ دنیا میں آپ جیسے پڑھنے والے اور بھی ہیں، دنیا میں آپ سے زیادہ پڑھنے والے اور بھی طلبہ ہیں، آپ سے زیادہ وقت کے پابند اور بھی لوگ ہیں۔ اس لیے آپ اپنے اس کام میں جس میں آپ ہیں ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس میں اکیلے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے ہر معاملات کو آپ دیکھ لیں، چاہے وہ خیر کا معاملہ ہو یا شر کا معاملہ ہو، یعنی مصیبت یا مصائب کا معاملہ ہو، دونوں پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو انسان کو آپ دونوں پہلو میں پائیں گے۔ کچھ لوگ تو خوشحال ہیں، کچھ لوگ بدحال ہیں، تو کسی کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی اس میں صرف اکیلا ہوں، بلکہ دنیا میں اس جیسے لوگ اور بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم اس مبدأ کو سمجھ جائیں گے تو ہماری زندگی میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک منہج ملے گا اور ایک طریقہ ملے گا جس سے ہم اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزار سکتے ہیں۔ کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب ان دونوں پہلوؤں میں افراط و تفریط کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی دنیا میں سب سے زیادہ خیر و بھلائی پر ہوں، سب سے زیادہ اللہ نے مجھے ہی نعمتیں دی ہیں، بلکہ دنیا میں مجھے ہی صرف نعمتیں ملی ہیں، جب یہ تصور کسی کے اندر آتا ہے تو یاد رکھیں ان کے اندر عجب پسندی اور یعنی عجب پسندی ان کے اندر آ جاتی ہے، اپنے آپ کو وہ سب سے بہتر محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ عبادات میں آگے ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ، سب سے بڑا عابد سمجھتا ہے۔ یہ عجب ہے میرے بھائیوں، یہ عجب پسندی ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جس وقت آپ کو یہ احساس ہونے لگے کہ اس خیر و بھلائی میں یا اس عبادات میں، ان عبادات کو کرنے میں میں ہی اکیلا ہوں، یا میں ہی سب سے بڑا عابد ہوں، میں ہی سب سے بڑا اللہ کا چہیتا ہوں، جب اس طرح کا تصور آئے تو آپ اپنے اندر اس بات کا خیال لائیں، اس بات کا احساس کریں کہ آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں،
بلکہ آپ جیسے یا مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو ہم سے زیادہ عبادات میں آگے ہیں، ہم سے زیادہ اچھائی میں آگے ہیں، ہم سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے میں آگے ہیں، ہم سے زیادہ تہجد گزار ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا پہلو کہ جب مصیبتیں آتی ہیں انسان کی تو اس مصیبت میں آپ دیکھیں گے کہ اس مصیبت میں لوگ افراط و تفریط کے شکار ہوتے ہیں۔ افراط و تفریط کے شکار کا مطلب یہ ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہے، ایک پر ایک مصیبتیں آتی ہے، تو لوگ نا امید ہونا شروع کرتے ہیں، نا امید ہونا شروع کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مصیبت میں صرف میں ہی ہوں، یعنی دنیا کی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی مصیبت مجھی کو لاحق ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، جب اس طرح کا تصور آتا ہے انسان کے دماغ میں، انسان کے ذہن میں، تو اس کے اندر یاس اور نا امیدی اور قنوط جیسی صفات اس کے اندر آ جاتی ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امید ہونے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبدأ کو سمجھیں، اس مبدأ کو سمجھیں کہ اس مصیبت میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جب اس طرح کا تصور آئے تو آپ یہ سمجھیں اور یہ احساس اپنے اندر لائیں کہ اس مصیبت میں آپ اکیلے نہیں ہیں، اس بیماری میں آپ اکیلے نہیں ہیں، اس فقر و فاقہ میں آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ جیسے اور بھی لوگ موجود ہیں۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اس طرح سوچیں، اس طرح احساس لائیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اس طرح سے جو مصیبت زدہ ہیں اور وہ اس طرح کا تصور کرے کہ ہمارے یعنی ہم سے زیادہ بھی لوگ موجود ہیں جو مصیبت میں ہیں، تو اس طرح سے، اس فکر سے، اس سوچ سے یا اس احساس سے اس کے اندر تسلی کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کے اندر اس کو ایک تسلی ملے گی کہ ہاں مجھ جیسے لوگ اور بھی ہیں، لہٰذا ہمیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ خیر و بھلائی میں ہیں، عبادات میں ہیں یا اچھے کاموں میں آگے ہیں، اگر ان کے اندر عجب پسندی آ رہی ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے، جب وہ یہ سوچیں کہ ہم جیسے لوگ اور بھی ہیں یا ہم سے اچھے لوگ اور بھی ہیں، تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر تواضع آئے گی، اور تواضع کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ کا مادہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جس کے اندر تواضع آتی ہے اس کے اندر سے تکبر جاتی رہتی ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا کہ ہمارے اندر سے تکبر اور گھمنڈ یہ ختم ہو جائے گا، اور ہمارے اندر تواضع کی صفت پیدا ہوگی کہ نہیں، ہم سے زیادہ اچھے لوگ موجود ہیں، لہٰذا ہمیں اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعجاب اور خود پسندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم سے بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح سے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا، ان دونوں اس مبدأ کو اگر ہم سمجھ جائیں تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر عزیمت کا جذبہ پیدا ہوگا اور اجتہاد کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مثلا ایک آدمی یہ سوچے گا کہ مجھ سے اچھے لوگ اور بھی ہیں، مجھ سے مالدار لوگ اور بھی ہیں، مجھ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ اور بھی ہیں، تو اس کے اندر ایک اجتہاد کا جذبہ پیدا ہوگا، عزیمت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ ان کاموں میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب وہ یہ سمجھ لے کہ نہیں، میں ہی سب سے آگے ہوں، تو اس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس مبدأ کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر یعنی اجتہاد کا جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ اس میں آگے بڑھنے کی اور کوشش کرے گا، اور اسی پر، جس خیر پر وہ موجود ہے، جس خیر پر وہ ہے، اسی پر وہ اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ اور بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح سے ایک جو مصیبت میں ہے تو اس کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ اس کو ٹالنے کی کوشش کرے گا کہ اور بھی لوگ موجود ہیں ہم سے زیادہ مصیبت میں۔ اس مبدأ کو جب وہ سمجھے گا تو اس کے اندر صبر و شکر کا اور بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ نہیں، اللہ نے مجھے 2 بیماری دی ہیں، فلاں تو اس کے پاس 3 بیماری ہے، 4 بیماری ہیں، کسی کے پاس تو
اتنی بیماری ہے کہ وہ چل نہیں سکتا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، ہم تو الحمدللہ چل پھر رہے ہیں. تو اس طرح سے اس کے اندر صبر و شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. تو یہ ایک بہترین مبدا ہے جس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکیں. ہماری زندگی کے اندر ایک میانہ روی پیدا ہو، نہ تو ہم افراط کے شکار ہوں اور نہ ہی تفرید کے شکار ہوں، نہ اعجاب عجب پسندی کے شکار ہوں اور نہ ہی یأس و قنوط کے شکار ہوں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں یأس اور قنوط اور اسی طرح سے عجب پسندی جیسی گھنونی اور قبیح صفات سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر حال میں صبر و شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.